قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خامدوں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خامد نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں، بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دیں۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ کے محتمم مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ کا غلام میسرہ اور خدیجہ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ یہ شام کا دوسرا سفر تھا۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک صومعہ کے قریب ٹھہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب ہماری مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ یعنی جو اس کی خانقاہ تھی اس کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے کتب سماویہ کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا کہ نبی آخر الزمان کے جو علامات اور خط و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ کئی مرتبہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت، نجابت وغیرہ کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ نامی عورت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی مالدار اور خوبصورت عورت تھیں کہ مکہ کے شرفاء اور عمراء میں سے ہر ایک حضرت خدیجہ سے نکاح کا آرزومند مند تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام آیا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا تو ابو طالب نے اس رشتہ کو منظور کر لیا اور ابو طالب ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی تمام قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نام حضرت زینب، حضرت رقیہ،
حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دو بیٹے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ کے بطن سے، ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، اور ایک تیسرے بیٹے بھی پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا، لیکن ان کی والدہ ماجدہ کا نام ماریہ القبطیہ تھا۔